ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعرات ہے جولائی کی 25 اور محرم الحرام کے 18 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ خبر رساں ادارے UNI کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی 25ویں کرگل وجے دیوس کے موقع پر جمعہ کو کرگل ضلع کا دورہ کریں گے اور اس دورے کے دوران وہ لداخ خطے میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دنیا کے بلند ترین شنکلا ٹنل پروجیکٹ کا پہلا دھماکہ کرے گا۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک ریلیز کے مطابق مسٹر مودی کل صبح تقریباً 9:20 پر کرگل وار میموریل کا دورہ کریں گے۔ وہ کرگل جنگ کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ شنکلا ٹنل پروجیکٹ میں 4.1 کلومیٹر طویل ڈبل ٹنل سسٹم بنایا جائے گا۔ یہ سڑک نیمو پدم درچا روڈ پر تقریباً 15,800 فٹ کی اونچائی پر بنائی جا رہی ہے اور اس سے لیہ کے لیے ہر موسم میں ٹریفک کی سہولیت ہوگی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ شنکلا ٹنل مسلح افواج اور آلات کی تیز رفتار اور مؤثر نقل و حرکت کو یقینی بنائے گی اور لداخ میں اقتصادی اور سماجی ترقی کو بھی فروغ دے گی۔ واضح رہے 1999 میں پاکستانی فوجیوں اور دیگر گروہوں کی دہشت گردوں نے اسٹریٹجک سری نگر لیہ ہائی ویز پر لائن آف کنٹرول کے قریب دراز سے بٹالک سیکٹر تک کی بلندیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہندوستانی فوج نے بعد میں ہندوستانی فضائیہ کے ساتھ مل کر ایک بڑا آپریشن شروع کیا اور 74 دن کی لڑائی کے بعد فوج نے اپنا علاقہ واپس لینے میں کامیابی حاصل کی۔ تب سے فوج 26 جولائی کو یوم فتح کے طور پر منا رہی ہے، جس کی مرکزی تقریب دراز میں ہوتی ہے۔ وقت اور حالات کی تقاضوں کو حصولیابی اور بدلتے ہوئے معاشرتی طور طریقوں کے مثبت و منفی اثرات سے لوگوں کو باخبر کرنے اور لوگوں کی معاشرتی و اجتماعی تحول کو دین اسلام سے ہم آہنگ کرنے اور فرد و اجتماع کو سعادت دارین سے ہمکنار کرانے کے لیے علماء کی ایک متحدہ پلیٹ فارم بنانے کے لیے حالیہ ہفتے ہندرمان سے لے کر شرچے تک تمام علماء کا تمل کالونی کرگل پر ایک غیر معمولی جلسہ منعقد ہوا، جس میں تمام صورتحال پر غور و خوض کرنے کے بعد علماء کا ایک انجمن بنانے کا فیصلہ لیا گیا تاکہ مذکورہ اہداف کی حصولیابی کے لیے متحدہ جدوجہد کیا جا سکے۔ جلسے میں سلموں سے حجت الاسلام شیخ محمد حسین محمدی اور تمل سے حجت الاسلام شیخ رضا کو متفقہ طور پر بالترتیب صدر و نائب صدر منتخب کیا گیا۔ سرحدی گاؤں ہندرمان برغ سے ایک وفد نے راج نواس کرگل میں لیفٹیننٹ گورنر UT لداخ ڈاکٹر BD مشرا سے ملاقات کی۔ اس دوران وفد نے ہندرمان برغ میں خشک سالی سے پیدا شدہ صورتحال اور پانی کی قلت سے LG موصوف کو آگاہ کیا۔ اس بات کی جانکاری LG آفس نے سماجی پلیٹ فارم ایکس پر دی ہے۔ LG موصوف نے چیف انجینئر UT لداخ کو واٹر لفٹنگ پروجیکٹ کی DPR بنا کر 15 اکتوبر تک واٹر لفٹنگ پروجیکٹ پر کام مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ پردھان منتری اجتر شکشا پروتساہن یوجنا، جسے پہلے PMSSS کے نام سے جانا جاتا تھا، پر ایک روزہ کیریئر کاؤنسلنگ اور ورکشاپ گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل میں نوڈل افسر و کنسلٹنٹ PMSSS J&K و لداخ AICTE پروفیشنل کے اشتراک سے منعقد ہوئی۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن و جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن لداخ امتیاز کاچو، پرنسپل ڈگری کالج کرگل ڈاکٹر آمینہ قاری اور اسکولوں کے طلباء کے ساتھ نوڈل افسران اور فیکلٹی ممبران موجود تھے۔ اس سیشن کے دوران پروفیشنل اجیت انگرال نے اسکیم کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی پریزنٹیشن دی، جس میں اس کے مقاصد کا عمومی جائزہ لیا اور غیر پیشہ ور
کورسز کی ضروریات، رجسٹریشن کا عمل اور اسکیم کا جائزہ بھی لیا گیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کا مقصد طلباء کی اعلیٰ تعلیم جاری رکھنے کے لیے مالی مدد کرنا ہے۔ کیریئر کاؤنسلنگ سیشن کے بعد ایک تفصیلی سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا۔ ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھادیوے نے 24 جولائی کو اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ لیہ اے جی زرگر کی موجودگی میں محکمہ دیہی ترقی لیہ کے میٹنگ ہال کی اپ گریڈیشن کا افتتاح کیا۔ افتتاح کے موقع پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر لیہ سونم نوربو اور چیف پلاننگ آفیسر لیہ چیونگ گیلسن بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مزید ڈپٹی کمشنر نے مرکزی اسپانسر اسکیموں کا جائزہ لیا، جس میں ایم جی نریگا، پی ایم اے وائی جی اور ایس بی ایم جی شامل تھے۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ کیپیکس اور این آر ایل ایم کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ اپوزیشن نے جمعرات کو راجیہ سبھا میں حکومت کسانوں کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا اور کہا کہ حکومت ان سے 70,000 روپے فی ایکڑ ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ کانگریس کے رندیپ سنگھ سرجیوالا نے مرکزی بجٹ 2024-25 پر عام بحث کو دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا کہ یہ کرسی بچانے کا بجٹ ہے۔ اس بجٹ میں کسانوں، غریبوں اور نوجوانوں پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ حکومت بجٹ کے ذریعے روزی روٹی چھین رہی ہے۔ حکومت نے کسانوں سے کہا تھا کہ ان کی آمدنی دگنی ہوگی، لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور کسانوں کو ان کی پیداوار کے لیے کم از کم امدادی قیمت ایم ایس پی نہیں دیا ہے۔ کانگریس رکن نے کہا کہ بجٹ میں صرف بڑی باتیں کہی گئی ہیں، گزشتہ سال کا پورا بجٹ خرچ نہیں ہوا۔ مختلف فلاحی اسکیموں کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسانوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ بہت سی اسکیموں میں کل مختص رقم کا 50% تک بھی خرچ نہیں کیا گیا ہے۔ خبروں کے مطابق امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے نتن یاہو کے خطاب کے دوران مسلمان رکن پارلیمنٹ رشیدہ طلیب نے جنگی مجرم کا تختہ اٹھایا رکھا۔ جسے ہی نتن یاہو نے خطاب شروع کیا، امریکی کانگریس کی فلسطینی نژاد رکن رشیدہ طلیب نے جنگی مجرم کی تختہ اٹھایا۔ انہوں نے نتن یاہو کے لیے کھڑے ہونے سے بھی اجتناب کیا۔ واضح رہے کہ درجنوں ارکان پارلیمنٹ نے غزہ میں ہزاروں شہریوں کے قتل پر احتجاج کرتے ہوئے نتن یاہو کے خطاب کا بائیکاٹ کیا۔ اس دوران فلسطین کے حامی مظاہرین نے بدھ کو واشنگٹن ڈی سی میں یونین اسٹیشن کے باہر امریکی جھنڈوں کو ہٹایا اور ان کی جگہ چھوٹے فلسطینی جھنڈے لگا دیے۔ مظاہرین اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے دورے واشنگٹن ڈی سی کے رد عمل میں جمع ہوئے۔ یو ایس پارک پولیس کے ایک کپتان نے دی ہل کو تصدیق کی کہ مظاہرین کی طرف سے اتارے گئے 3 امریکی جھنڈوں میں سے 2 کو آگ لگا دی گئی۔ مظاہرے کی وجہ سے کیپٹل اور یونین اسکوائر کے اطراف میں سڑکیں بند ہو گئی۔ مظاہرین کو نتن یاہو کا پتلا بھی جلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔